السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ویڈیو ہے کہ نام کا باطنی اسم اعظم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری اسم اعظم جو بچے کو بھی پتہ ہے آج کے دور میں کہ اپنا ظاہری اسم اعظم کس طرح نکالنے ہیں۔ جس طرح نام کے مکمل اعداد نکال کے پھر اس اعداد کے مطابق ہم نے اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم دیکھنا ہے، اس کے نام کے عدد اور آپ کے نام کے عدد بالکل برابر ہوں تو وہ آپ کا ظاہری اسم اعظم ہوگا۔ لیکن باطنی اسم اعظم کس طرح ہم آخذ کر سکتے ہیں یا استخراج کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ آج ہم اس کے تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ظاہری اسم اعظم کے 41 دن کے وظیفے کے بعد باطنی اسم اعظم کا وظیفہ کرنا چاہیے، کیونکہ باطنی اسم اعظم کے وظیفے سے بے شمار روحانی و باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی طریقہ کے خواہش مند افراد کو یہ وظیفہ ضرور کرنا چاہیے۔ عملیاتی دنیا میں قدم رکھنے والوں کو لازمی یہ دونوں وظائف اپنے ورد میں رکھنا چاہیے، یعنی ظاہری اسم اعظم کو بھی اپنے ورد میں رکھنا چاہیے اور باطنی اسم اعظم کو بھی اپنے ورد میں رکھنا چاہیے۔ ہر حروف کا ایک ظاہر و باطن ہوتا ہے۔ باطنی اسم اعظم کو ورد میں رکھنے سے روحانیت جلد ایکٹیو ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو جلدی مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں باطنی اسم اعظم کو ورد کرنے سے، اور باطنی اسم اعظم کے جو موکلین ہوتے ہیں وہ جلد ہی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ورد کرتے ہیں وہ جلد آپ کی طرف ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کو احساس اور محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے، یعنی آپ کوئی چیز سوچیں گے کہ آج فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ گھر میں نہ بھی بتائیں گے تو وہ چیز گھر والے خود ہی بنا دیں گے۔ یعنی آپ کوئی نہ کوئی چیز اپنے دماغ میں سوچیں گے، اپنے دل میں سوچیں گے کہ آج میرا فلاں بندے کو ملنے کا دل چاہ رہا ہے، تو قدرتی طرف سے آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اس طرح کے اشارات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم کہ نام کا باطنی اسم اعظم کس طرح سے آخذ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے ظاہری حروف، الف با جیم دال واو ہے زال ہے طاء یہ قاف لام میم نون سین عین، اور یہ بھی ظاہری حروف ہیں۔ ف صاد قاف ر شین ت صا خ زال ضاد ضاء اور غین، یہ ہے ظاہری حروف، یہ ہے ظاہری حروف اور یہ ہے باطن۔ ظاہر میں الف کو اس طرح لکھا جاتا ہے، باطن میں الف کو اس طرح لکھا جاتا ہے جیسے ہم الف بولیں گے، الف لام الف، اس کو پڑھا جائے گا الف۔ با کو جیسے ہم بولتے ہیں ویسے لکھا جائے گا، با الف با۔ جیم یہ میم جیم، یہ نقطہ ہے، جیم یہ میم جیم۔ دال الف دال دال، یعنی جس طرح حروف بولنے میں آتے ہیں اسی طرح اس کو لکھنے میں آتا ہے۔ جس طرح ہم میم کو بولتے ہیں، میم یہ میم میم، نون واو نون نون، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس طرح اپنے حروف کو لکھ لینا ہے۔ اب میں نے اپنے نام کا نکال کے مثال سے سمجھایا، جس طرح میرا نام کا پہلا حروف ہے رے، را الف را، را لکھا جاتا ہے اس طرح باطنی طور پہ، یہ ظاہری را ہے اور یہ باطنی را ہے۔ میم یہ ظاہری میم ہے اور یہ باطنی میم ہے، میم یہ میم۔ ضاد یہ ظاہری ہے، یہ باطنی ہے۔ الف یہ ظاہری ہے اور یہ الف باطنی ہے۔ نون یہ ظاہری ہے اور یہ نون باطنی ہے۔ اب رے کے 200 اور الف کا 1، 201، میم کے 40 اور یہ کے 10 اور میم کے 40، ضاد کے 800 اور الف کا 1 اور دال کے 4، الف کا 1 لام کے 30 اور فے کے 80، نون کے 50 اور واو کے 6 اور پھر نون کے 50۔ یہ ہو گئے ٹوٹل 201، 40 اور 40 80 اور 10 90، 800 اور 5، یہ 805 عدد بنتے ہیں، یہ صفر درمیان میں، یہ 805 ہو گئے۔ اب 30 اور 40، 110 اور 1 111،
اب 50 اور 50 اور 106 یہ ٹوٹل کو ہم نے یہاں پہ جمع کیا ہے 200 106 111 90 اور 805 یہ ہمارے پاس رقم آئی ہے 1330 یعنی 1313۔ اب 1313 عدد ہمارے پاس جو حاصل ہوئے ہیں وہ نام کے باطنی اسم کے عدد، یعنی میرے نام کے ظاہری اسم کے جو عدد ہیں 1183 یہ ظاہری ہیں، اور باطنی جو عدد میرے حاصل ہوئے وہ ہوئے 1313۔ اب اس کا ہم نے اسم اعظم تلاش کرنا ہے باطنی کہ جس کا پہلا حرف ر سے شروع ہو رہا ہو، پہلے حرف کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب 1313 جیسے ہی میں نے پھر اس کو اسم اعظم اپنا نکالا تو بنا رقیب، یا رقیبو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الزار بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ دو میرے باطنی اسم اعظم نکل آئے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دوبارہ پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے ظاہری ہم نے لکھی ہوئی ساری حروف تہجی ظاہری طور پہ، یہ حروف تہجی ظاہری لکھا ہوا ہے، یہ باطنی لکھا ہوا ہے۔ اب کسی کا نام اگر ہے جواد تو جین واو اور دال، جین واو الف اور دال، اس نے ان سب کے اعداد نکالنے ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کے اعداد نکال کے پھر ان کو جمع کرنا ہے، پھر اس کا اسم تلاش کرنا ہے۔ یہ باطنی اسم اعظم کا طریقہ کار ہے، اور یہ بہت ہی مخفی طریقہ کار ہے، سمجھ لیں کہ یوٹیوب پہ شاید ہی آپ کو بہت کم ہی ملے گا، بہت کم ہی عاملین اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جلدی بشرط آپ ظاہری اسم اعظم کا ورد کر رہے ہیں، ساتھ اس کا ورد کریں تو ظاہری کے بھی اثرات بڑھ جاتے ہیں اور باطن کے بھی اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ دونوں میں جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے پھر روحانیت جلدی ابھرتی ہے انسان میں، تو پھر وہ روحانیت میں جلدی اپنے منازل جو اپنے سلوک کے منازل ہیں وہ جلدی طے کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی تجلیات کا مشاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا نمبر، اگر آپ خود نہیں نکال سکتے تو آپ ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں اس کا ہدیہ دے کے، کیونکہ اس میں محنت لگنی ہے، ہمارا ٹائم لگنا ہے۔ باقی میں نے سارا طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ خود نکالنا چاہتے ہیں تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ آپ خود بھی سارے طریقہ کار کے مطابق نکال سکتے ہیں، میں نے ویڈیو تفصیل سے بنا دیا ہے، سارا طریقہ کار اپنا اسم اعظم بھی نکال کے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اسم اعظم کو نکالنا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے، آپ ہم سے نکلوانا چاہے تو ہم سے آپ، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اپنے واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کرنا، کال نہیں کرنی کیونکہ کال کا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر دیں گے کہ سر ہمیں ہمارا باطنی اسم اعظم استخراج کر دیں، تو ہمیں اس کی فیس ادا کریں گے تو ہم آپ کو آپ کا باطنی اسم اعظم استخراج کر دیں گے اور اجازت بھی دے دیں گے۔ باقی اس میں اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے، باقی اجازت ہوتی ہے برکت کے لیے، اگر آپ اجازت لے لیتے ہیں تو برکت ہو جاتی ہے عمل میں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔